ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں 3 حصے آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور 1 حصہ رب کی عبادت کروں گا ظاہری۔ تو حضور نے فرمایا کہ اور بڑھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اب سمجھ گیا، اب میں 4 حصے جو میرے وقت کے ہیں ان میں درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے روحانیت کے بغیر دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور اس حدیث کو جھوٹا قرار دے دیں۔ وہ کیسے؟ کہ اب اس حدیث کو عام آدمی اگر پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ کیا حضور نے یہ کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو، صرف مجھے یاد رکھو۔ روحانی لوگوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے روحانیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح لاء کی ایک لینگویج ہے، اس لینگویج کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اسی طریقے سے روحانیت کی بھی ایک لینگویج ہے، اور لینگویج کے ساتھ ساتھ ایک اس کا اپنا مزاج ہے، ایک طریقہ ہے جس کو روحانی لوگوں کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور روحانی وہ جن کا اللہ سے تعلق جڑا ہو، جینوئن اللہ والے۔ کتابیں پڑھ کے کوئی روحانی نہیں بنتا ہے۔ تو جن لوگوں کو روحانیت کا پتہ ہوتا ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق جڑا ہوتا ہے، ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کا کے ذکر کی تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے۔ ذکر قلب کے بعد، ذاکر قلبی بننے کے بعد آپ کا قلب کتنی دفعہ اللہ کا ذکر روزانہ کرے گا، اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے، اللہ کو ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ تعداد مقرر ہوتی ہے۔ اب جب تعداد مقرر ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ساکن ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے ذکر کی تعداد 50,000 ہے، 50,000 ہی ہوتی رہے گی روزانہ، تو پھر آپ کی ترقی نہیں ہوگی۔ 50,000 کے اوپر وہ پروگریس رک جائے گی۔ اب پھر وہ کیا کریں؟ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا تعداد میں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا جتنا زیادہ درود ہو سکے پڑھو۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے روزانہ جو میرے معمولات ہیں ان میں سے میں نے 4 حصے جو ہے عبادت کے بنائے ہیں۔ تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان 4 حصے جو عبادت کے میں نے بنائے ہیں ان میں سے 1 حصہ درود و سلام پڑھوں گا، 3 حصے اللہ کی ظاہری عبادت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا بڑھا لو درود کو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں 2 حصے آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور 2 حصے رب کی ظاہری عبادت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اور بڑھا لو۔ اس نے کہا کہ اب میں 3 حصے آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور 1 حصہ رب کی عبادت کروں گا ظاہری۔ تو حضور نے فرمایا کہ اور بڑھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اب سمجھ گیا، اب میں 4 حصے جو میرے وقت کے ہیں ان میں درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے روحانیت کے بغیر دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور اس حدیث کو جھوٹا قرار دے دیں۔ وہ کیسے؟ کہ اب اس حدیث کو عام آدمی اگر پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ کیا حضور نے یہ کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو، صرف مجھے یاد رکھو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی ظاہری عبادت کی۔ دیکھو نا، 24 گھنٹے مومنوں کے دل اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے ذکر کی تو کمی نہیں ہے نا۔ اب آپ نے زبان سے درود پڑھنا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو پھر یہ درود جو پڑھتے ہیں تو اس سے نور میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر مرشد کے نام کا ذکر ہے، مرشد کے نام کے ذکر سے بھی نور ملتا ہے، تو آپ کی نور کی جو کوانٹٹی وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں مرشد کے علاوہ غوث پاک کے بھی محاسن اور مناقب بیان کیے جاتے تھے۔ کوئی خواجہ غریب نواز کی منقبت پڑھتا ہے، کوئی لال شہباز قلندر کی منقبت پڑھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اب یہ پڑھ رہے ہیں آپ، تو وہ اللہ والے ہیں نا جن کی بارگاہ میں آپ یہ مناقب پیش کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ بھئی ہمارے لیے کوئی منقبت پڑھ رہا ہے، تو پھر ان کی طرف سے نظر ہوتی ہے، وہ تھوڑا نور کا حصہ آپ کو تحفے میں دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وسائل ہیں، وسائل نکلا ہے وسیلے سے، وسیلے کی جمع ہے وسائل، نور کو بڑھانے کے لیے۔ یعنی عالم جبروت تیسرا عالم ہے،
ایک تو حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کونیا، اور ایک عالم ہے ذاتی۔ تو جو کونیا کے عالمین ہیں، کونیا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ وہ امر کن سے بنے۔ تو وہ جو تین عالم ہیں، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، یہ ہے مخلوق کے لیے، کیونکہ عالم جبروت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، بس یہی آپ کا ٹھکانہ ہے، عالم جبروت انسان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں تک تو انسان آرام سے جا سکتا ہے، اس کے بعد بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے، اور گیپ کے بعد جو ہے وہ جو عالم شروع ہوتے ہیں وہ ہیں ذاتیہ، اللہ کے ہیں، انسان کے نہیں ہیں۔ تو اس کے بیچ میں گیپ اس لیے بنایا ہے تاکہ کوئی جو ہے اللہ کے عالم میں نہ اس کی آواز پہنچے، نہ وہ خود پہنچ سکے، رسائی نہ ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ حقیقت کیا ہے تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ اب جیسے آپ کرائے کے اوپر مکان آپ کو چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو جو ہے پھر آپ کو وہ مکان ملتا ہے، اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے لینڈ لارڈ کو بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اگر کسی کو مجھ تک پہنچنا ہو، اگر کسی کو مجھ تک اپنی عبادتیں بھیجنی ہوں تو کوئی وسیلہ تلاش کرے، جیسے کہ حکم بھی ہے قرآن شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اچھا، اب 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو ان میں سے 99% تو ایسے تھے جن کو روحانی تعلیم تھی ہی نہیں، تو اب ان کی امتوں کی عبادتیں اوپر کیسے جائیں گی؟ بیچ میں تو گیپ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ بھئی ملائکہ کے سردار جبریل تک پہنچ جائے، پھر جبریل کونیا کے عالمین سے اس عبادت کو ذاتیہ میں لے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے واضح طور پر واشگاف الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ جس کو جبریل سے پرابلم ہے اس کو اللہ سے پرابلم۔ کیوں کہا؟ کہ تمہاری عبادتیں جاتی جبریل کے ذریعے تھیں، اگر آپ نے جبریل سے پنگا لے لیا تو پھر آپ کی عبادتیں اوپر کیسے جائیں گی؟ تو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو ان کی امتوں کی عبادات کو اوپر پہنچانے کے لیے جبریل کی وہاں پر ڈیوٹی عالم جبروت میں اللہ نے لگا دی کہ عبادتیں آئیں تو تم ان کو ریسیو کرو اور پھر تم ہمارے پاس لے آؤ۔ جبریل کو وہاں پر اس لیے ٹھہرایا گیا کہ تعلیم باطن حاصل نہیں تھی، کسی نبی کو تعلیم حاصل نہیں تھی، یہ تو کوئی نبی اس قابل نہیں تھا کہ عرش الہی تک پہنچے، لہٰذا جبریل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بٹھایا۔ لیکن جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو جبریل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہٹا دیا، اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جثہ مبارک اس مقام پر براجمان ہو گیا کہ اب جو بھی عبادتیں ہوں گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تک پہنچیں گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطنی وجود اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ہٹا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطنی وجود وہاں بٹھا دیا۔ اور جس دن بٹھایا اس دن ہی کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کا ترجمہ جو کیا ہے مولویوں نے اپنی عربی اپنے اعتبار سے کیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر، بظاہر تو یہ لگتا ہے نا، لیکن اصل میں کہانی کیا ہے؟ بھئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وجود اوپر بٹھا دیں گے تو جو بھی محمد زمین پر کہے گا وہ تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے اس کو وہاں تک۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بھئی حضور کا ایک باطنی وجود جب وہاں بٹھا دیا اوپر، اب زمین پہ جو بھی محمد کہے گا وہ محمد تو محمد کے وجود سے ٹکرائے گا نا، جہاں بھی ہو، وہ نیچے تھا تو نیچے ٹکراتا، اوپر چلا گیا تو اوپر ٹکرائے گا نا۔ ہاں، یہ راز ہو گیا نا۔ اچھا، اب اس کو جو صحابی کو کہا کہ تم درود بڑھاتے رہو، ایک وقت آیا کہ اس نے کہا جی میں سمجھ گیا، میں نے صرف درود ہی پڑھنا ہے۔ یہی بات تھی نا۔ تو اس کو یہ کیوں کہا تھا کہ اس کی عبادتوں میں خامی تھی، وہ اوپر پہنچ نہیں رہی تھی، لیکن درود کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کا تو نام لے رہا ہے وہ آلریڈی اوپر بیٹھا ہوا ہے نا۔
اس لیے کہا کہ تو ہر وقت درود ہی پڑھا کر. کہ جس کا نام لے رہے ہو تو آلریڈی اوپر بیٹھا ہوا ہے نا. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. اور اگر وہ ذکر حضور کی ذات کا ہو تو وہ خیر و برکت نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, قرآن کی آیت کل بھی اس کا ذکر کیا اور پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لے آؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, ان کی تعظیم کرو, ان کی مدد کرو. وَتُسَبِّحُوا, اور ان کی تسبیح بیان کرو. بُکْرَةً وَأَصِیلًا, صبح سے لے کر شام تک. یہاں پر دیکھو کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے مولویوں نے کہ یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ اور رسول دونوں کا, کہ بھائی ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو, ان کی مدد کرو. اور پھر آگے یہاں تک تو انہوں نے تعظیم اور مدد کا کہہ دیا, کیونکہ یہاں ان کو یہ تھا کہ یار اگر یہ بات بھی محمد سے ہٹا کر اللہ کی طرف جوڑ لی تو وہ تو شرک ہو جائے گا پھر خود ہی ہماری ترجمے میں کہ اللہ کی مدد, اللہ مدد کا محتاج ہے کیا. لہٰذا انہوں نے یہاں پر دیکھا تو اللہ کا نام ہٹا دیا کہ ہاں بھائی یہ حضور کی تعظیم کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگلا جو لفظ آیا ہے وہ تسبیحوا, کہ اس کی تسبیح بیان کرو, یہاں ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا جی یہ اللہ کی تسبیح ہے. ارے کہاں سے اللہ کی تسبیح ہے؟ توقیر اور تعظیم تو حضور کی کروائی جا رہی ہے, تو تیسرا لفظ تسبیح کا اللہ کی طرف موڑ رہے ہو. محمد کی تسبیح کرو, محمد کا ذکر کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بھائی؟ بکرتم و اصیلا, محمد کہنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ جائیے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں. Amra TV, the place to connect with God.